آج سے 10 سال پہلے جب شادی ہوتی تھی تو دلہن وائٹ کلر کی کپڑا پہنتی تھی، لیکن آج یہ ہو گیا ہے بچیاں پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں شریعت میں پیلا کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر کوئی بھی انسان کسی کی مشابہت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں من تشبہ بہ قوم فہو منہ، جو دنیا میں جس کی مشابہت کرے گا کل میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رواج کس کا ہے؟ یہ ہندوؤں کا رواج ہے۔ یہ جس کی شادیوں میں رواج ہے، یہ ہندوؤں کی شادی میں رواج ہے۔ اگر دلہن پیلا کپڑا پہنتی ہے، اس کی بہنیں بھی پہنتی ہے، اس کی بھابھی بھی پہنتی ہے، اس کی خلیزاد بہن بھی پہنتی ہے، اس کے سارے کنبے والے پہنتے ہیں، وہ تو ہندوؤں کا رواج تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں، آج ہمارے گھروں میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو سب کے ساتھ پیلا کپڑا پہننے لگتے ہیں۔ آپ نے کس کی مشابہت کی ہے؟ آپ نے کس کی طرز عمل پر زندگی گزاری ہے؟ ان کافروں کی، ان ہندوؤں کی، اے میری بیٹی یاد رکھنا، اتر دیناج پور کی بات ہو رہی ہے۔ اتر دیناج پور میں پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی آپ جا کر کے دیکھیں جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے دلہن پیلا کپڑا نہیں پہنتی، صرف وہی یہ کپڑا نہیں پہنتی ہے، اس کی بہن بھی پیلا کپڑا پہنتی ہے، ہلدیا کپڑا پہنتی ہے، اس کی جو ہے باہر کے آنے والی کوئی سہیلی ہے وہ بھی وہی کپڑا پہنتی ہے، اس کی پھپھو ہے وہ بھی وہی کپڑا پہنتی ہے، خالہ ہے وہ بھی پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ سچ بات ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، سچ بات ہے؟ یعنی گھر کی جتنی عورتیں ہیں سب پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ جو یہ رسم و رواج تم نے جو ہے ابھی لے کر کے آیا ہے، آج سے 10 سال پہلے جب شادی ہوتی تھی تو دلہن وائٹ کلر کی کپڑا پہنتی تھی، لیکن آج یہ ہو گیا ہے بچیاں پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں شریعت میں پیلا کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر کوئی بھی انسان کسی کی مشابہت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں من تشبہ بہ قوم فہو منہ، جو دنیا میں جس کی مشابہت کرے گا کل میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رواج کس کا ہے؟ یہ ہندوؤں کا رواج ہے۔ یہ جس کی شادیوں میں رواج ہے، یہ ہندوؤں کی شادی میں رواج ہے۔ اگر دلہن پیلا کپڑا پہنتی ہے، اس کی بہنیں بھی پہنتی ہے، اس کی بھابھی بھی پہنتی ہے، اس کی خلیزاد بہن بھی پہنتی ہے، اس کے سارے کنبے والے پہنتے ہیں، وہ تو ہندوؤں کا رواج تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں، آج ہمارے گھروں میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو سب کے ساتھ پیلا کپڑا پہننے لگتے ہیں۔ آپ نے کس کی مشابہت کی ہے؟ آپ نے کس کی طرز عمل پر زندگی گزاری ہے؟ ان کافروں کی، ان ہندوؤں کی، اے میری بیٹی یاد رکھنا، کیا کل میدان محشر میں ان کافروں کے ساتھ، ان جو ہے ہندوؤں کی بیٹیوں کے ساتھ تمہیں اگر جہنم میں لے جایا جائے گا کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو میری بیٹیوں ہاتھ چھوڑ کر منظر نواز کہتا ہے، میری بیٹیوں تم سے میرا خطاب ہے، آج سے سچی توبہ کر لینا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے اگر تیرے گھر میں بیٹی کی شادی ہے تو کہنا پیلا کپڑا نہیں لے کے آنا، کیونکہ پیلا کپڑا اگر میری بیٹی پہنے گی تو ساری سہیلیاں پہنے گی۔ ہم غیروں کی مشابہت نہیں کرتے، ہم اگر کرتے ہیں تو فاطمہ کی سیرت پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں آج کے بعد عمل کرے گی، حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی پہ عمل کرے گی، زندگی پہ اگر عمل کرنے لگے گی تو فاطمہ زہرا کی زندگی پہ عمل۔ ماشاءاللہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک برائی نہیں ہے۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں ذرا غور کرو، آپ اتنا سے بڑا گناہ آپ کرتے ہیں، آپ کا دل کانپتا نہیں، آپ کا دل خوف خدا سے لرزتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں علاقے کے لوگوں کو نہیں سنتے ہیں۔ دیکھیے حضرت، یہ علاقے کے لوگوں کو سنتے ہیں۔ ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، ہماری جماعت کے علماء ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پر موجود ہیں، مجھ سے اچھی گفتگو کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ ان کا پرک پن ہے کہ ناچیز کو کبھی کبھی دعوت ہوتی ہے تو میں حاضری دیتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کسی کا نہیں بنتے نہ بنیے، اس کا نہیں بنتے نہ بنیے،
فرمائیے. لوگ کہتے ہیں حضرت ہم کیسے سدھرے, ماحول خراب ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں ذمہ داری اتنی سی ہے, کسی اور کی طرف نہ دیکھو, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. وہ سدھرے نہ سدھرے, مجھے رب کی بارگاہ میں جانا ہے, مجھے حق بولنا ہے, مجھے حلال کھانا ہے, مجھے علماء کی تعظیم کرنی ہے, مجھے ماں باپ سے پیار کرنا ہے, مجھے صوم و صلات کا پابند بننا ہے. ہر آدمی ذمہ داری لے لے. ہر نوجوان رب کی بارگاہ میں جانے لگے گا, ہر بوڑھا خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکائے گا, ہر بچہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑے گا. اس دور میں بھی انقلاب ہوگا, جب تک دنیا میں رہے گا انقلاب برپا ہوگا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. جواب دو میرے بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, رحمت دو عالم کانفرنس. حالات اتنے برے ہیں کہ ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کیا میرے رب نے نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے. ہم دنیا کے لوگوں کی زندگی کو کیوں دیکھیں, آقا کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں, آقا کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. میرے آقا نے کیا کہا ہے, میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے, میرے سرکار کی زندگی کیسے گزری ہے. کیا قرآن میں رب نہیں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرے مصطفیٰ دے دے اسے لے لو, اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ. لیکن حالات ایسے ہیں, ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, حدیث مصطفیٰ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں, علماء کے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں, اچھی باتیں سننے کے عادی نہیں ہوتے ہیں. ہمارے پاس بڑا موبائل ہے, گانا سن کر زندگی گزار لیتے ہیں, پکچر دیکھ کر زندگی گزار لیتے ہیں. ہم جو ہے دنیا کے عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار لیتے ہیں. لوگوں, اگر تم سے گناہ ہو چکا ہے, اگر تم سے پاپ ہو گیا ہے, اگر تم سے جرائم ہو گئے ہیں, ہم انسان ہیں, ہم سے گناہ ہو ہی سکتا ہے, خطا ہم سے ہو سکتی ہے, پاپ ہم سے ہو سکتا ہے, لیکن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر ہم ڈٹے رہ جائے, گناہ ہو جائے ہم بالکل اس پہ چک کر رہ جائے. نہیں, اگر گناہ ہو جائے تو رب کی رحمت آج جو ہے برس رہی ہے, آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آج سچے دل سے ہم آپ اور ہم توبہ کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, لیکن نوجوانوں یاد رکھنا, خدا کی قسم وہ نوجوان جب میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں, میرے آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں, آنکھیں جھکی ہوئی ہے, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نوجوان کی آنکھیں جھکی ہے, آنکھوں سے جو ہے آنسو ساون بھادوں کی طرح برس رہا ہے, سر جھکا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا نوجوان کیا بات ہے, تو نوجوان نے کہا تھا نوجوانوں کان کھول کے سنو, نوجوانوں میری بیٹیوں تم بھی سنو. جیسے ہی میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے, تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتے ہیں یا نبی اللہ مجھ سے پاپ ہو گیا ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے جرائم ہو گئے ہیں, آقا میں خطا کر چکا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے خطا کیا ہے, اللہ اکبر. وہ روتے جا رہا ہے, کہا یا نبی اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے, میں نے پاپ بہت بڑا کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کیا تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے, تو نوجوان نے کہا یا نبی اللہ میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا نوجوان یہ بتا دے کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے. اس نے کہا ہاں میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نوجوان یہ بتا دے کیا تیرا گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. حضرات محترم شاعر اہل سنت بادشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ واصف شاہ خدا جناب طاہر رضا رامپوری
بہت خوبصورت چہرہ بھی ہے، آواز بھی ہے، انداز بھی ہے اور اخلاق کا بھی پیکر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان کی عمر میں، عمل میں، علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرات ہم جب دوسروں کی عزت کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رتبے کو بڑھا دے گا، بے شک ہمارے مرتبے کو بڑھا دے گا۔ ہم کہتے ہیں یار اگر ایسا کریں گے تو ہماری کون مدد کرے گا؟ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم رب کے وعدہ کو وفا کرو، خدا تمہارے وعدہ بے شک بے شک۔ اب گھبراتے کیوں ہیں؟ نہ فرماتا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کرو تمہارا خدا تمہارے دین کی مدد کرے گا۔ ہمیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کا وسیلہ دے دے، رب سے مانگے، جب مانگیں گے تو ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، رب کی رحمت پہلے جوش میں آئے گی، تمہاری دعا بارگاہ عزت میں مقبول ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اس نوجوان نے کہا تھا یا نبی اللہ ہاں میرا گناہ جو ہے زمین سے بھی بڑا ہے۔ اور سے سن رہے ہیں آج آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر غلطی ہو جائے، پاپ ہو جائے، کوئی گناہ آپ کر لیتے ہیں، رات میں گناہ کرتے ہیں یا دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہیں، چاہے دکھاوے میں گناہ ہو جائے، چاہے جو ہے چھپ کر گناہ کر لے، تو آپ کرتے ہیں توبہ توبہ توبہ، منہ پہ 2-4 مرتبہ مار لیے توبہ توبہ توبہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن پھر دیکھیے 3 دن کے بعد پھر وہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا تھا، اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، پھر 1 ہفتہ نہیں گزرا پھر شراب پی رہا ہے، اسے توبہ نہیں کہا جاتا ہے، منہ پہ مارنے سے توبہ نہیں ہوتا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یا نبی اللہ ہاں میرا گناہ جو ہے زمین سے بھی بڑا ہے۔ تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا نوجوان یہ بتا دے کہ سمندر کے جھاگوں سے بھی بڑا تیرا گناہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ تب میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نادان تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تب اس کی آنکھیں برسنے لگی، ساون بھادو کی طرح آنکھیں برسنے لگی۔ نوجوان کہنے لگا آقا کیا بتاؤں میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ ہماری محفلوں میں ایسے بہت سارے نوجوان ہیں راستے میں آتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، جاتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، ان کی سیٹنگ چلتی ہے، ان کے موبائل میں باتیں ہو رہے ہیں، جلسے میں آتے ہیں لیکن ایسی جگہوں پر بھی آ کر وہ گناہ سے باز نہیں آتے ہیں۔ نوجوانوں تمہارے سامنے منظر نماؤ آج جوڑ کے کہتا ہے یہ نبی کی محفل ہے، ایسی جگہ پر آ کر گناہ کرو گے دنیا بھی برباد ہوگی، تیری آخرت بھی برباد۔ اللہ 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 افسوس کا مقام ہے اللہ حضرت، خدا کی قسم اللہ اللہ اللہ۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے؟ صبح لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جلسے میں جلسے میں گئے تھے، لوگ جلسہ کم سنے تھے، جتنے لوگ جلسے میں نہیں تھے اس سے زیادہ لوگ بازار میں تھے۔ میں کہتا ہوں مجھے بھائی بہت اخلاق کے پیکر ہیں، کیا ایک جلسہ بغیر بازار کے نہیں ہو سکتا؟ ایک دن چائے نہیں پینے سے کوئی مرا ہے سنے آپ؟ ارے بھائی بولیے نا، ایک آدمی چائے نہیں پیا تو جو ہے 21 نومبر کو انتقال ہو گیا۔ ہندوستان کا انٹرنیشنل ناظم ہے، پورے بھارت میں چلتے ہیں، سکے رائج الوقت کی طرح جاتے ہیں، کیونکہ جتنا اچھا بولتے ہیں اس سے زیادہ اخلاق ان کا پیارا۔ حضرت پوری زندگی گزر گئی، کبھی آپ نے سنا کہ بغیر پان کھائے آدمی مر گیا؟ بغیر چائے پیے مر گیا؟ تو بغیر چائے پینے سے، بغیر پان کھانے سے اگر آدمی نہیں مرتا ہے تو کیا ہمارے جلسے بغیر پھول فیتا کی دکان لگائے، چائے پان کی دکان لگائے، پاپڑ ہررا کی دکان لگائے، مٹھائی کی دکان لگائے بغیر جلسہ نہیں ہو سکتا؟ ارے میں بولیے تو کچھ تو بولیے آپ، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی اچھا جب بغیر مینا بازار کے جلسہ ہوگا حضرت تو نوجوان روڈ پہ رہے گا؟ بولیے پر رہے گا؟ اچھا کوئی لڑکی ادھر جا کے گھومے گی، کوئی بیٹی جائے گی، بیٹی کسی کی بھی ہو، کہہ دو ہم سموں کی بیٹی ہے، معاشرے کی بیٹی ہے، جائے گی؟ نہیں نا، جیسے ہی کھانا کھائی کہاں جانا ہے جلسے میں، نکلی برقعے میں کون آتی ہے؟ اکثر بیٹیاں بے پردہ آتی ہے۔ کتنی مرتبہ بولنا ہوگا میرے بھائی؟ ایک آدمی ایک بار بولتا ہے تو آدمی سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، لیکن آج ہمارے جلسوں میں روزانہ کہا جاتا ہے کہ آپ پردے میں رہ کر آؤ، اور لوگوں تم جب جلسے میں جاتے ہو اسلامی
माहौल में आओ, कुर्ता पाजामा तुम पहन लो, सर में टोपी लगा लो, बावजू होकर के जलसे में आ जाओ। खुदा की कसम खाकर कहता हो, ऐसी जगह पर जब बावजू होकर आप आओगे, बावजू होकर बोलने वाला मुकर्रिर बोलेगा, पढ़ने वाला शायर पढ़ेगा, पढ़ने वाला जो है नाज़िम निज़ामत करने वाला नाज़िम बोलेगा, सुनने वाला बावजू हो, सुनाने वाला बावजू हो, तो 50 बातों पर अमल हो ना हो, एक एक बातों पर अमल हो जाएगा, हमारी जिंदगी सवार। नारे तकबीर, नारे हम हर मैदान पे अमल होते चले जा रहे हैं। अमल के मैदान में देखें हम पीछे हैं, अकीदे के मैदान में देखें हम पीछे हैं, रब की इबादत के बारे में देखें हम पीछे हैं, माँ बाप की इज्जत के बारे में देखें हम पीछे हैं, सोमो सलात के बारे में देखें हम पीछे हैं, उलमा से प्यार करने के बारे में देखें हम पीछे हैं। हम कहाँ आगे हैं? जहाँ देखिएगा अगर मौलाना को बुला लेंगे तो यहाँ मामला खराब हो जाएगा। एक काम कीजिए मौलाना, क्या हुआ? 20 लाख का मेहरबानी है, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी गुजर गई, वो इंसान मर गया, बीवी का मेहर अदा नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सही बात। आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं 10 लाख का जहेज दे रहे हैं, 20 लाख का मेहर रखे हैं। हाँ, आपके इलाके में कुछ लोग ऐसे भी हैं, आते हैं शादी में गाड़ी में उतरे, दूल्हा आया, कहा कितना मेहर? कहा 50,000, जेब से निकाला, बीवी को अदा कर दी। हक्कुल इबाद में हजरत बड़े बड़े अकाबिर उलमा किराम बैठे हैं, अगर ये तिनका कोई पाए और माफ न करे तो क्या वो जन्नती होगा? बोलिए ना भाई, नहीं ना? तो एक बात बताओ, मेरे इलाके में 20-20, 25-25 लाख का मेहर बांधा जाता है, कौन ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी का मेहर अदा किया? हजरत तो चाहूंगा तो आप मेहर अदा करेंगे नहीं, सारे नाजायज काम आप करेंगे। हजरत अफसोस होता है, कल हमसे एक मौलाना साहब बात कर रहे थे कि हजरत आज 5 लाख रुपए लड़के वालों को दिए। मैंने कहा अच्छा, फिर का 20,000 और दिए। मैंने कहा ये 20,000 किसको दिए? कहा कि जो करवा था ना, जो रिश्ता करा दिया, उसे 10 गुना 20,000 रुपए हमें देना पड़ा। भाई अब दलाल पकड़कर हमारे घरों में शादियां होती है, क्यों? जब आदमी शादियों को महंगा बनाएगा तो ज़िना का दरवाजा खुल जाएगा, लोग ज़िना करने लगेंगे, और जब लोग ज़िना करने लगेंगे तो गुनाह पर आमादा होंगे, वो पापी होगा, वो मुजरिम होगा, वो खताकार होगा। लोगों याद रखना, शादियों को हल्का करो, ज़िना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा।